حامی دین متین رئیس الفقہاء والمحدثین سند المتکلمین تاج المفکرین سراج السالکین زبدۃ العارفین اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت امام عشق و محبت دنیائے سنیت کے امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خس رما عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات، آپ کی ہماری خوش بختی ہے، خوش فہمی ہے کہ ہم اور آپ اس پروگرام میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام حضرات کی شرکت کو قبول فرمائے، اور اللہ اس محفل پاک کے صدقے ہم سب کی حیات زندگی کے صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرات، یہ سفر المظفر کا پاکیزہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور اسی سفر المظفر کی 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت امام عشق و محبت دنیائے سنیت کے امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کا قل شریف ہوتا ہے۔ آپ کا عرس پاک اسی مہینے کی 24 تاریخ 25 تاریخ کو 2:38 پر شہر بریلی شریف میں، اور جہاں جہاں سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کے ماننے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے عقیدت مندان ہیں، وہ اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ تو مناسبت سے حضرات کہ اس مہینے کو نسبت خاص کر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سے ہے۔ حضرات، کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کہ جن کی ولادت باسعادت اسی شہر بریلی محلہ جسولی میں ہوئی۔ حضرات، اعلیٰ حضرت کا بچپن دیکھو تو لاجواب، اعلیٰ حضرت کی جوانی دیکھو تو لاجواب، اعلیٰ حضرت کی بزرگی دیکھو تو لاجواب۔ نہ اعلیٰ حضرت کے بچپن کا کوئی جواب ہے، نہ اعلیٰ حضرت کی جوانی کا کوئی جواب ہے، نہ اعلیٰ حضرت کی بزرگی کا کوئی جواب ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی شان اللہ اکبر کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول میں گزارا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خدا اعلیٰ حضرت بارگاہ رسول میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف و عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت کی شاعری لاجواب، اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کوئی جواب نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آدمی جب اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھتا ہے یا اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام سنتا ہے تو رب کعبہ کی قسم اس کے دل و دماغ پر عشق رسول کا خمار طاری ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے اپنی پوری زندگی عشق رسول میں گزاری۔ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی عشق رسول میں گزار کر کے حضرات سرکار کے امتیوں کو عشق رسول کا پیغام دیا، اہل سنت والجماعت کے ماننے والوں کو عشق رسول کا پیغام پہنچایا۔ آج ہمیں آپ کو چاہیے حضرات گرامی کہ آج الحمدللہ جو ہم حضرات گرامی عشق رسول میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو یہ اعلیٰ حضرتی کا صدقہ ہے۔ آئیے دیکھیے کون اعلیٰ حضرت، کون امام عشق و محبت، کون مجدد دین و ملت۔ 6 سال کی عمر پاک ہے، 6 سال کی عمر میں اسی شہر بریلی میں آپ عزیزان ملت اسلامیہ تقریر فرما رہے ہیں۔ عمر ظاہری کتنی؟ صرف 6 برس کی ہے، 6 سال کی ہے۔ بڑے بڑے اپنے وقت کے جید علماء حضرات گرامی تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں عزیزان ملت اسلامیہ 12 ربیع النور پر حضرات گرامی سرکار کی خاص ولادت کی نسبت سے
اس تاریخ میں ایک تقریر فرمائی جو تقریر 6 گھنٹے حضرات 2 گھنٹے پر مشتمل ہے. 6 سال کی عمر پاک ہے. آپ عمر دیکھیے اور اعلیٰ حضرت کی ذہانت دیکھیے. آپ عمر دیکھیے اور اعلیٰ حضرت کا حوصلہ دیکھیے. آپ عمر دیکھیے اور اعلیٰ حضرت کا حضرت عروج اور ارتقاء دیکھیے. اعلیٰ حضرت کی ذہانت کو سلام, اعلیٰ حضرت کی لطافت کو سلام, اعلیٰ حضرت کے عروج کو سلام, اعلیٰ حضرت کے تدبر کو سلام, اعلیٰ حضرت کی ارتقاء کو سلام, اعلیٰ حضرت کی لطافت کو سلام. رب کعبہ کی قسم اعلیٰ حضرت نے اس 2 گھنٹے کی تقریر میں ایک نقطہ پیش کیا. 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ آج مخالفین ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تم نبی نبی کیوں کہتے ہو, تم 12 ربیع النور پر جلوس کیوں نکالتے ہو, تم جھنڈے کیوں لے کر چلتے ہو, تم اپنے مکانوں کی چھتوں پر جھنڈے کیوں لگاتے ہو, نبی کیوں کہتے ہو. تو اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے کی تقریر میں ایک نقطہ دیا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم نبی نبی کیوں کرتے ہو, تم کیوں اب اس 12 ربیع النور کے موقع پر جھنڈے نکالتے ہو جلوس کی شکل میں. عزیزان ملت اسلامیہ, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہمارے آقا ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لائے تو آقا نے آتے ہی رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا, اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں رکھا اور خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہمارے آقا نے سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں یہی عرض کیا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. ہمارے پیغمبر نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر پیدا ہوتے کے ساتھ اپنی امت کو پکارا اور امتی امتی کہا. تو جب نبی امتی امتی کہہ رہے ہیں تو آج امتی امتی نبی نبی کیوں نہیں پکارے. حضرات جب نبی نے سجدے میں سر کو رکھ کر فوراً ولادت کے بعد پیدائش کے بعد اپنی امت کو یاد کیا ہے, امتی امتی کہہ کر امت کو پکارا ہے, امتیوں کو پکارا ہے. حضرات تو آج ان کا امتی, ان سے محبت کرنے والا نبی نبی کیوں نہیں پکارے گا, نبی نبی کیوں نہیں کہے گا. حضرات گرامی, اس لیے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں اے لوگوں سنو اور پیغام کو میرے دنیا میں عام کر دو کہ نبی کا سچا امتی وہی ہے کہ جو چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے سوتے جاگتے چاہے اس کی دکان ہو, مکان ہو, کھیت کھلیان ہو, جس جگہ رہتا ہے عاشق اپنے نبی کے نعرے کو بلند رکھتا ہے اور ہمیشہ یہی پکار کر کہتا ہے یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.